آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں قرآن پاک کی دوسری صورت سورہ بقرہ، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے، سے دوسری کہانی سنیں گے، جس کا نام ہے بنی اسرائیل اور گائے کا واقعہ۔ ایک طویل عرصہ پہلے بنی اسرائیل میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جو آج بھی ایک سبق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ یعنی گائے والی سورت کا نام دیا گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا جس کا نام عامر بتایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا تو مرتا ہی نہیں، تو اس نے وراثت کے لالچ میں سوچا کہ کیوں نہ میں اسے ہی مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ تو اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان جھگڑوں اور بکھیروں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ ہائے میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعے والوں پہ تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ خواہ ہم پہ قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے وحی نازل ہوئی، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے کہ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی ہوتا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتایا کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی زیادہ جوان، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، جس کا رنگ اتنا چمکدار ہو کہ دیکھنے والے کی آنکھیں اس پر ٹھہر جائیں۔ بنی اسرائیل نے مزید سوالات کیے اور اللہ نے بتایا کہ وہ گائے کبھی کھیتوں میں کام نہ کرتی ہو، نہ ہی اس میں کوئی عیب یا داغ دھبا ہو۔ یہ گائے ایک خاص اور نایاب ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ بنی اسرائیل سوالات کرتے گئے، گائے کے اوصاف میں یعنی خوبیوں میں مزید سختیاں آتی گئیں۔ ابن جریج فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو ذبح بھی کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہو جاتی۔ آخرکار بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے پاس ایسی گائے ملی۔ یہ بچہ اپنے باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے والد کو جگاؤں گا۔ نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی رہی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دی کہ اب اگر تم مجھے جگا کر روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دے دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے اتنا خوش ہوا اور اسے یہ گائے عطا فرمائی۔ جبکہ تفسیر میں مزید لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا اور وہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان کے پاس فقط ایک یہ بچیا گائے تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا یا اللہ،
میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ بھی جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار ثابت ہوا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام کی ایک بچیا چھوڑی تھی، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تجھے وہ عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں موجود پائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ نوجوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور شرط یہ رکھی کہ سودا ہونے پر پہلے ماں کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا۔ اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر شرط یہ رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور اپنی والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر بھی اپنی مرضی اور دریافت کرنے کی شرط لگائی۔ نوجوان پھر بازار آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت نہ لی جائے۔ نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی اور نہیں فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آیا ہے۔ ماں نے لڑکے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں بتاؤ گائے فروخت کریں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل سے کوئی خریدنے آئے تو اس گائے کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل اسے ڈھونڈتے ہوئے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے پائی۔ بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو سوائے اس لڑکے کے ان کسی اور کے پاس نہ پائی۔ اس سے کہا کہ ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو۔ لڑکے نے انکار کیا، پھر کہا 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہ ہوا۔ 10 تک کہا مگر پھر بھی نہ مانا۔ بنی اسرائیل نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت فرمائی اور کہا، آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے تو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخرکار گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدل ہونے والی تھی وہ رک گئی۔ یہ فتنہ دب گیا، اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق اور تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کے ٹکڑے کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا اس کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے اور معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ اس لیے بہتری اسی چیز میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں ہم اس کے تلاش اور تفتیش میں نہ۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم ہی رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا۔ یہ واقعہ ہمیں کہیں اہم سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر بغیر سوالات کے عمل کرنا ہی بندے کی اصل اطاعت ہے۔ اللہ کے احکامات پر شک، تاخیر اور غیر ضروری سوالات بندے کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ والدین کی خدمت اور ان کا احترام اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس میں جوان کی مثال سے ثابت ہوا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہمیں اس کے حکم کو دل سے بلا چوں چرا ماننا ہوگا۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔